جہنم کو انہی شہوات کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے یعنی جہنم کو اور جنت کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو عام طور پہ لوگ جسے کراہیت کرتے ہیں، جو انسان کو زیادہ پسند نہیں آتی دیکھنے میں، اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ یہ چیز شاید میرے لیے اتنی نفع مند نہیں ہے، کہ جو چیز دیکھنے میں آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے نا، وہ اصل میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور جو چیز دیکھنے میں آپ کو لگتی ہے کہ شاید یہ کراہیت والی، جب آپ اس میں جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں سکون والی چیز یہ تھی۔ شہوات کی پوری لسٹ ہے، تو جس چیز پہ بھی آپ کا نفس زیادہ مائل ہو رہا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، اس سے فیسینیٹ ہو رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ شہوت کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ کہ اللہ نے آخر پہ شہوت کریٹ کیوں کی؟ اگر شہوت اتنی بری چیز ہے اور شہوت جو ہے وہ اتنے بگاڑ کا باعث بنتی ہے اور لوگ اسے بہت حرام کاریوں میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ پیدا کیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں کوئی بھی اپنے جانے کے بعد کوئی بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں رکھا جتنا عورت کا فتنہ ہے، کہ جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کہ ہمیں کہا گیا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی، جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تب بھی وہ شہوتوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر تو ہم ایک ہائپر سیکشولائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں، یعنی آج جس حد تک یہ شہوت والے کام سارے عام ہو چکے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہوات کے اندر یا ڈیزائرز کے اندر جو نمبر 1 پہ چیز انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ النساء، یعنی عورت ہے۔ اس کے بعد والبنین والقناطیر، یعنی بتانا شروع کیا کہ اس کے بعد ایک پوری لسٹ ہے، یعنی عورت بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں سونا اور چاندی بھی ہے، اس میں زبردست قسم کے گھوڑے بھی ہیں، آج کے زمانے میں اس کو آپ گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا خوبصورت زمینیں ہوں، زبردست پلاٹ ہوں، زبردست قسم کی جہاں پہ آپ کھیتی باڑی کر سکیں، اس طرح کا آپ کے پاس لینڈ ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جو ایک انسان ڈیزائر کرتا ہے، جس کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا آرڈر بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کون سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ان چیزوں سے کئی زیادہ ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے شہوات کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کہا گیا تھا اس آیت میں حب الشہوات میں کیا ہے؟ النساء، اور پھر جو ہے نا باقی ساری پوری اس کی اوپر لسٹ تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کو انہی شہوات کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے اور یعنی جہنم کو اور جنت کے ارد گرد کیا چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو عام طور پہ لوگ جسے کراہیت کرتے ہیں، جو انسان کو زیادہ پسند نہیں آتی دیکھنے میں، اپیرنٹلی وہ لگتا ہے کہ یہ چیز شاید میرے لیے اتنی نفع مند نہیں ہے، اور جہنم میں جو ہے نا جتنی بھی ڈیزائریبل چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان پیشنٹ ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے اس کو گھیر لیا گیا ہے۔ تو پھر اب یہاں پر ہمارے لیے اصل امتحان یہ آتا ہے کہ اب اللہ کی رضا جس چیز میں ہوگی انسان اس طرف جائے، بجائے کہ وہ صرف اپنے لسٹ اور ڈیزائر کو فالو کرے، وہ یہ دیکھے کہ میرا رب جو ہے مجھے کس طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اسی چیز کے اندر ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز دیکھنے میں آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے نا، وہ اصل میں ایسی ہوتی نہیں ہے، اور جو چیز دیکھنے میں آپ کو لگتی ہے کہ شاید یہ کراہیت والی، جب آپ اس میں جاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں سکون والی چیز یہ تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوسری طرف بندے کو لگتا ہے نہیں شاید میں اگر شراب پیوں گا، جوا کھیلوں گا، عورت کے پیچھے بھاگوں گا، یہاں مجھے اطمینان ملے گا، یہ چیز اس کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اور اصل جو سکون ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا ہے، جہنم کو نا بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا ہے، جیسے وہ دجال جب آئے گا نا تو ہر چیز الٹ ہوگی، جو دکھ رہا ہوگا وہ ہوگا نہیں۔ دجال نظر آئے گا کہ بہت طاقت ہے اس کے پاس، نظر آئے گا کہ زمین کے سارے خزانے لے کے آ گئے، نظر آئے گا کہ جی وہ بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، لیکن دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے نا انہی چیزوں کا بھی ہے کہ دیکھنے میں لگتی ہیں جی بڑی زبردست ہیں، جب انسان قریب جاتا ہے تو جل جاتا ہے، اور اسی طرح جو چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں یار شاید میرے کسی کام کی نہیں ہے، جب انسان اس میں انگیج کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل خیر والی چیز تھی ہی وہ۔ اب جہاں پہ شہوت کی ڈیفینیشن کی بات آتی ہے تو علماء نے اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو شہوت ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی فطرت میں ہے اور ہیومن نیچر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی آپ کی فطرت اور انسان کی جو عادت ہے اس کے ساتھ شہوت کا تعلق ہوتا ہے،
اور اس کا جو مقصد تھا وہ اس لیے ڈالنا تھا تاکہ آپ ایک بڑا مقصد اچیو کر سکیں. یعنی شہوت کا ڈالنا اس لیے ضروری تھا, میں آگے ایکسپلین کروں گا کس طرح سے وہ بڑا مقصد اچیو ہوتا ہے, لیکن وہ ڈالنا ضروری تھا انسان کی فطرت میں کہ میل فیمیل اٹریکشن ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی حب و شہوات میں سب سے پہلے النساء ہے, اور اسی طرح سے یہ چیز ایک اٹریکشن ہے. اسی طرح سے کھانے کی بھی شہوت ہوتی ہے انسان کو. ہم لوگوں نے پورا ایک اس کے اوپر ایپیسوڈ کر چکے ہیں کہ کھانے کی شہوت ایک حد تک تو اگر آپ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو کھانے کی ضرورت بھی ہے, لیکن اگر اس کو ایکسٹریم پہ لے جائیں گے تو وہ پھر بہت بگاڑ کا باعث بن سکتی ہے. نمبر 2 وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شہوت جو ہے یہ میل اور فیمیل کے بیچ میں جو اٹریکشن ہے اور جو ان کا ریلیشن شپ ہے, یہ اس کا نام ہے. تو یہ ایک دوسری ڈیفینیشن ہوگی. ایک تو یہ تھا کہ اللہ نے فطرت میں ڈالی ہوئی ہے, ہر انسان کے ہے, اس کی نیچر کا حصہ ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میل اور فیمیل کے بیچ میں جو اٹریکشن ہے اس کا نام بھی شہوت ہے. اور تیسرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی طرف آپ کا نفس یعنی اس کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی شہوت میں آ جاتی ہے. یعنی یہ سب سے براڈ ترین جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز, جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بتا رہے ہیں کہ شہوات کی پوری لسٹ ہے, تو جس چیز پہ بھی آپ کا نفس زیادہ مائل ہو رہا ہے, اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے, اس سے فیسنیٹ ہو رہا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ شہوت کے زمرے میں آ سکتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ اللہ نے آخر پہ شہوت کریٹ کیوں کی, اگر شہوت اتنی بری چیز ہے اور شہوت جو ہے وہ اتنے بگاڑ کا باعث بنتی ہے اور لوگ اسے بہت حرام کاریوں میں چلے آتے ہیں, تو اللہ نے یہ پیدا کیوں کی. تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ شہوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے, صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا جائے, تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آپ ذرا غور کرتے جائیں وہ کس طرح اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ شہوت اللہ کی نعمت کیسے ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کا ڈیزائر ٹو فیڈ ہے, جو آپ کے اندر ایک شہوت ہے کھانا کھانے کی اور اچھا کھانے کی اور کھانے کو انجوائے کرنے کی, اگر یہ شہوت نہ ہوتی یقین کریں لوگ کھانا نہ کھاتے. اگر کھانا بدمزہ ہوتا, بیکار ہوتا, تو لوگ بیچارے, ہمارا ڈیتھ ریٹ جو ہے نا بہت ہائی ہو جاتا ہے. لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھانا تھا. وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے کھانے میں لذت ڈال دی, تو ہم لوگ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا جسم گرو کرتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی عمر میں بچے کتنے نخرے کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز پہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. امیجن کریں اگر سارا کھانا ہی بالکل بد ذائقہ بد مزہ ہوتا, بچے تو کھاتے ہی نہ, تو پھر زندہ کیسے رہتے. تو نے کہا یہ جو ہماری اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شہوت ڈالی ہے کھانا کھانے کی, اس کے بھی فائدے ہیں الحمدللہ, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں جو ریلیشن شپس ہیں یعنی میل فیمیل کے بیچ میں جو شہوت ہے یا جو اس کے ڈیزائرز اللہ نے پیدا کیے ہیں, یہ نہ ہوتے تو انسان شاید فیملی ہی نہ ہوتی کسی کی, لوگ شادیاں ہی نہ کرتے. کہتے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میرے اندر تو وہ ڈیزائر ہی نہیں ہے, نہ مجھے شادی کی ضرورت ہے, میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا جہاں پہ میل فیمیل میں آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے اور فیملیز جنم لیتی ہیں اور پھر کمیونٹیز بنتی ہیں اور پھر شہر بنتے ہیں اور ملک بنتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا انسان کی نسل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی ہے اسی چیز کی وجہ سے, جب اس کو صحیح طریقے سے چینل کیا جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ٹیسٹ ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ جو خبیث قسم کی چیزیں ہیں اس سے انسان دور رہے, چاہے وہ کھانا کھانے میں ہو یا وہ آپ کے ڈیزائرز میں ہو یا وہ آپ کے ریلیشن شپس میں ہو. جو بھی چیزیں خبیث ہیں, جو خباثتیں ہیں, ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے. تو یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ شہوت کو ریگولیٹ کرے, پازیٹیو طریقے سے ریگولیٹ کرے اور نیگیٹو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ بات نریٹ کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں کوئی بھی اپنے جانے کے بعد کوئی بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں رکھا جتنا عورت کا فتنہ ہے. اب یہاں پہ عورت کا فتنے سے مراد یہ نہیں کہ عورت بذات خود کوئی نیگیٹو چیز ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. فتنہ ہوتا ہے یہ جو آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کر دیتا ہے, یعنی جس سے انسان کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے. یعنی اگر اس کو پازیٹیولی لے کے جائیں گے تو ایمان پہ رہیں گے, اگر نہیں اس کو صحیح طرح چینل کریں گے تو آپ کا ایمان بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اور پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں مختلف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل کو آیا تھا وہ عورت کا فتنہ تھا. فتنے تو بڑے آئے تھے نا بنی اسرائیل پہ. بنی اسرائیل پہلے اللہ کے چوزن لوگ ہوتے تھے,
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے کہا نا تمہیں ہم نے چوز کر لیا اور تم بہترین تھے اور سارا، لیکن کہا سب سے پہلا ان چوزن لوگوں پہ کیا تھا؟ عورت کا فتنہ آیا، اور پھر آگے آگے دروازے کھلتے گئے اور وہ جو ہے ایک دلدل میں پھنس گئے جو کہ جہاں سے باہر نکلا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان شہوات کی طرف کیوں جاتا ہے، اپنے ڈیزائرز کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو اس کی 4 پرائمری وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ایمان ایک ہائی لیول پہ ہو تو انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر اس کا ایمان ہائی لیول پہ، لیکن جب ایمان آپ کا ڈپ کر جاتا ہے تو اس ٹائم پہ عین ممکن ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں کی طرف چلے جائیں. اسی طرح سے دوسری چیز ہے بری صحبت. انسان کی جب صحبت ایسی ہوتی ہے کہ دوست بھی اس کے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جب اس قسم کے دوست ہوں تو پھر انسان شہوت کے اندر ہی جائے گا اور غلط کاموں میں پڑے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر انسان اپنے خلیل کے دین پر ہے، تو پھر اس کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرو کہ تمہارا دوست، تمہارا خلیل، تمہارا ساتھی کون ہے، کیونکہ جیسا آپ کا دوست ہوگا اسی کا جو وے آف لائف ہوگا. دین سے مراد یہاں پہ وے آف لائف ہے. تمہارے دین یعنی جو دین تمہارے دوست کا ہوگا وہی تمہارا بھی بن جائے گا. جس طرح کے نظریے پہ وہ ہوگا، جس طرح کی سوچ اور فکر پہ وہ ہوگا، جس طرح کی حرکتیں اس کی ہوں گی تمہاری بھی ویسی ہو جائیں گی. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. تیسری چیز علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کہ ہمیں کہا گیا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی، جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تب بھی وہ شہوتوں کے اندر پڑ جاتا ہے. کہ جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کہ ہمیں کہا گیا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی، جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تب بھی وہ شہوتوں کے اندر پڑ جاتا ہے. اور چوتھی چیز بیان کرتے ہیں جب اس کے پاس بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے. وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں آئیڈل مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ. جو بندہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، ویلا بیٹھا رہتا ہے، وہ اکثر اوقات اوٹ پٹانگ چیزوں میں اور غلط حرکتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر تو ہم ایک ہائپر سیکشولائزڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں. یعنی آج جس حد تک یہ شہوت والے کام سارے عام ہو چکے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ کو. یعنی پہلے نا انسان کو فحاشی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، آج اپنے بیڈ روم میں انسان یہ کر سکتا ہے تھینکس ٹو اے لاٹ آف میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اینڈ یہ ساری چیزیں جو آ چکی ہیں. پرانے زمانوں میں آپ کو بہت زیادہ جد و جہد اور مشقت کرنی پڑتی تھی کہ جی کبھی کسی لڑکی سے بات ہوگی تو پھر اس کو نمبر پھینکیں گے، تو پھر اس کو بتائیں گے، اپروچ کریں گے. آج یہ سارا کچھ آپ کے ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے تھرو ہو سکتا ہے. باقاعدہ ایپس اویلیبل ہیں جہاں پہ اسی کے لیے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں انٹریکشنز قائم کریں اور آپس میں ہک اپ کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے.